میں سماعت کے اس مقام پر ہوں کہ مجھ سے کرتے ہیں گفتگو آنسو. ارے واہ. میں موم کی سیڑھی پہ کھڑا سوچ رہا ہوں ارے واہ. سورج سے عداوت کا صلہ کیسے ملے گا. ارے واہ. اکھیاں نہ گولی مارے ہاں جی. منڈا پٹواری دا ہاں جی. ہاں جی. اکھیاں نہ گولی مارے. ہاں جی. نے کہا یہ کیا ہو گیا. آنکھ وہی تھی. ہاں جی. آنکھیں دیکھ کر ساری دنیا بھول جاتے ہیں یا اب اکھیوں سے گولی مارے. واٹ از دس. کہاں چلا گیا معاملہ. آپ کے اندر بیٹھا. میں آرٹسٹ ہوں. انہوں نے کہا میں آرٹسٹ ہوں, میں ڈائریکٹر ہوں, میں پروڈیوسر ہوں, میں نے ہزارہا لوگوں کو پروڈیوس کیا ہے. آئی نو. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست ندیم خان. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ندیم خان آفیشیل, اور ندیم خان آفیشیل کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ نہ صرف ان لوگوں کو آپ کے سامنے لائے بلکہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی آپ جان سکیں. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکہ ہم ان کے پاس آئے ہیں تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کا گھرانہ جو ہے ایک عرصہ دراز سے آپ کے آباء و اجداد نے بڑا ذوق رکھا. قلم ایک بہت بڑی طاقت ہے اور قلم کے ہی ذریعے سے بہت سے لوگ دنیا کو فتح کر پائے. باقی ساری باتیں کریں گے ان سے مل کر, ان کی زبانی جانیں گے. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہمارے انٹرنیشنل کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بہت سارے ممالک میں بھی اپنی خدمات سر انجام بخوبی طور پر دی ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہمارے ملتان کے لیجنڈ ہیں, سپر سٹار ہیں, ڈپر سٹار ہیں اور میرے تو سینئر ہیں ہی. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب عامر شہزاد صدیقی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں. عامر بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ندیم خان آفیشیل کے لیے ہمیں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم دیا, اور آج ہمارے ویورز جو ہیں وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں. ندیم خان ترین صاحب, ایک تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, اور جتنا انٹرو آپ نے دیا ہے میں اتنی بھاری بھرکم شخصیت نہیں ہوں. نہیں ماشاءاللہ آپ ہیں سر, بالکل ہیں. اور ندیم خان آفیشیل اس وقت چھا رہا ہے, اپنا بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور بڑی بات یہ ہے کہ پروڈکٹیولی وہ اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی فلو ہے, فلو ہونا چاہیے, مگر جب اس میں ایک مثبت میسیج آ جاتا ہے, پروڈکٹ آ جاتی ہے, پھر وہ چیز اپنی صحیح سمت میں چلتی ہے. اور بہت مبارک کہ آپ اس وقت صحیح سمت میں چل رہے ہیں. بہت شکریہ جی. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے سینئر آدمی جو ہیں وہ آج میرے لیے اتنے قیمتی الفاظ جس کا میں حقدار ابھی نہیں ہوں, انشاءاللہ زندگی میں کبھی ہوا تو بھی میں ان کے زیر سایہ ہی رہنا پسند کروں گا. عامر بھائی ہمارے ویورز آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ کا جو گھرانہ, آپ کے والد صاحب, آپ کے دادا, ان کا ایک نام ہے, ہسٹری میں ان کا نام لکھا اور گنا جاتا ہے. تو ہمارے ویورز کو آپ اپنی زبانی ذرا بتائیے کہ آپ کا تعلق, سب سے پہلے تو تعلق بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے, اور آپ ادھر کیسے آئے, لکھنے میں کیسے آپ کا قدم بڑھا. تعلق ملتان سے ہے, اب سے نہیں ہے, 850-900 سال سے ہے. جب سے حضرت شاہ شمس سبزواری ملتان ہیں تب سے میرے اجداد ملتان میں ہیں, کیونکہ میرے اجداد ایران کے شہر سبزوار سے مائیگریٹ ہو کے حضرت شاہ شمس سبزواری کے ساتھ یہاں آئے تھے. جب وہ آئے تھے تب وہ بھی جی آئے تھے. تو یہ تو ایک ملتان خود ایک قدیم شہر ہے, اس کی اپنی ایک بہت ہیوج تاریخ ہے, ایک بڑا. اور آپ کا خانوادہ بھی ماشاءاللہ جی اس تاریخ کا حصہ ہے. جی بالکل. اور ہمیں فخر ہے کہ اب جو دو افراد یہاں اس وقت ندیم خان آفیشیل سے بات کر رہے ہیں, ان دونوں کے خانوادگان کا تاریخ میں کہیں نہ کہیں کردار موجود ہے. بالکل ہے جی. سو میرے اجداد بھی ماشاءاللہ سے بڑے مطلب سوشل لوگ تھے. اللہ نے ان کو عزت سے, رفت سے, ثروت سے عطا کر رکھا تھا جی خدا نے. بالکل. سو ملتان کی عیدگاہ ہو تو میرے اجداد کا نام لکھا ہوا ہے, ملتان کے اسکول ہوں, اسلامیہ ہائی اسکول ہو, علمدار کالج ہو, میرے بزرگوں کے نام وہاں لکھے ہوئے ہیں. لاہور میں بھی بہت سارے مدرسوں میں بہت سی جو دینی عبادت گاہیں ہیں, مذہبی جو مقامات ہیں, وہاں بھی میرے اسلاف کے نام لکھے ہوئے ہیں. سو یہ سلسلہ تو ایک چلتا رہا ہے اور ہوتا رہا ہے. اس کے علاوہ میرے والد صاحب کو بھی لٹریچر کا, ادب کا بڑا شوق تھا. ماشاءاللہ. ان کے بڑی رغبت تھی, اور مجھے غزل کے سب سے بڑے شاعر, یعنی بہت بڑے شاعر اقبال ارشد مرحوم, ہاں جی بالکل. وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ آپ کے ہاں, یعنی ہمارے گھر میں ہماری پرانی جو قدیمی حویلی تھی ہاں جی جو 200 سال قائم رہی ہے, جی جس میں میں پیدا ہوا ہوں, جی تو وہ کہتے تھے کہ وہاں ہم سن 60 میں آپ کے والد صاحب کے ہاں ہم مشاعرے ان کی قیادت میں ان کی ہاں جی سنا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ اس مشاعرے میں صرف یہ نہیں کہ وہ تانگہ گھوڑا اور
स्लो सवारियों का टाइम था, बाहर अंदर से भी लोग आते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक वक्त था, पर एक वक्त था। वही चीज़ें आगे सरायत करती हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, ये कहना है कि खून की तासीर अच्छी हो या बुरी 7 नस्लों तक सफ़र करती है। सफ़र करती है, बिल्कुल बिल्कुल सफ़र करती है। अगर पढ़ा लिखा घराना हो और ज़ौक़ रखता हो और इल्म आपके साथ हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपका एक घराना अदबी तो है ही, आप इस तरफ राग़िब एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद? अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरा घराना आदमी था, ऐसा नहीं है। मेरा घराना ज़मींदार घराना है। कारोबार भी करते थे और बड़ी दूर तक करते थे, अरब तक, ईरान फ़ारस तक, उनके बरतानिया तक भी उनका कारोबार था। मैंने कुछ लेटर्स देखे हैं खुद 1946 के, 43 के, 24 के, मतलब लिटरेचर कोई मेरे अजदाद ने तख्लीक नहीं किया कोई ऐसा। मगर मेरे अब्बू के एक मामू थे, वो मरसिया गो थे, ठीक। खलीफा नज़ीर हुसैन के नाम से। आज भी बहुत से पढ़ने वाले उनके मरसियों को पढ़ना अपने लिए एजाज़ की बात, एजाज़ समझते हैं, और वो इतना बरमहल होता है कि जब तक वो ना पढ़ें उनकी बात पूरी नहीं होती। बिल्कुल। मैंने बहुत सी जगह और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। उनको नहीं पता होता कि उन्हीं का कोई फर्जंद यहाँ बैठा हुआ है माशाल्लाह। लेकिन देखें ना कि मेरे अंदर तो एक फ़ख्र मौजूद होता है ना कि मेरे अजदाद का जिक्र। तो इसी तरह मतलब ये नहीं है कि कोई वो बहुत किताबें लिखते थे। मैंने खुद, मेरी 5 किताबें हैं माशाल्लाह से। कॉलम मेरा मौजू है। मैं राइटिंग करता हूँ नसर में, ठीक है, मगर शायरी से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। मैं शायरी बोलता हूँ, बरमहल बोलता हूँ। मुझे दोस्त कहते हैं कि आप बैठे हों और महफिल हो और कोई बरमहल शेर ना आए, ये मुमकिन नहीं है। ये हो नहीं सकता। हाँ, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बस ये अल्लाह की अता है लफ्ज़ों से। आपने जो किताबें लिखी हमारे व्यूवर्स को बताइए कि उनके नाम। मेरी पहली किताब का नाम था हरफ यकता, जो 2011 में आई थी। कॉलम है उसमें बरतानिया के, चूँकि मैं बाहर रहा हूँ बहुत अरसा, उसमें बरतानिया के और दूसरे मुल्कों के जो कॉलम्स हैं, जो मेरे बरतानिया के अखबारात में कॉलम छपे हैं, कुछ वो हैं, बाकी यहाँ के हैं। उसके बाद मेरी दूसरी किताब आई लफ्ज़ जी उठे के नाम से, ठीक है। तीसरी किताब आई तसल्लियों के हरूफ, चौथी किताब आई और आके ज़ीस्त, पांचवी किताब आई साहिब किरतास। तो मेरी इन 5 किताबों को देखने के बाद लाहौर के एक नाकिद ने ये कहा कि आपकी किताबों के उन्वानात में भी एक शायरी मिलती है। अरे वाह, क्या बात है जी, क्या मतलब एक शायरी का अंदाज, लफ्ज़ जी उठे और कलम और करतास और कागज़ से कहीं ना कहीं हर्फ लफ्ज़ से वास्ता जुड़ा हुआ है। तो ये इंसान के अंदर होता है, डेफिनेटली, तब ये बाहर आता है। यानी जो आप इनहेल करते हैं, फील करते हैं, वही आप लिख पाते हैं। वो फिर बाहर आता है, बिल्कुल ऐसे, वही मोमेंट। अच्छा ये बताइए कि आप चूँकि एक राइटर भी हैं, तो आप भी जैसे मिर्ज़ा गालिब और इस तरह के लोग, जैसे कि जनाब एक शायर होता है, लिखता है और उसके हालात, आप तो ऐसा नज़र नहीं आते, आप तो बिल्कुल फ्रेश नज़र आते हैं हमेशा। नहीं, आपने मिर्ज़ा गालिब को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। वो बेइंतहा फ्रेश रहा करते थे। अच्छा, बेइंतहा देखा मैंने भी नहीं है, ठीक है, ये ना समझिएगा कि मैं उस दौर की रूह हूँ जी। हाँ, देखा मैंने भी नहीं है, लेकिन आपकी बातें बताती हैं। मगर मिर्ज़ा गालिब हों, मुमकिन है वो सागर सिद्दीकी की तरह ना रहते हों, हाँ जी, आमिर सिद्दीकी की तरह रहते हों लेकिन सिद्दीकी तो है ना सर, सिद्दीकी तो है। क्योंकि सागर सिद्दीकी बेइंतहा अपने आप को मिटा गए, मिट्टी हो गए, झोपड़ी में चले गए, लेकिन नाम इतना बड़ा कमाया, इतना बड़ा कमाया कि अगर उनके नाम पर महलात भी बना दिए जाएं। आज देखें, एक बात करता हूँ, गालिब को, मिर्ज़ा गालिब को, मैं तो उन्हें हज़रत गालिब कहता हूँ क्योंकि बड़ा कलाम लिखा है उन्होंने, मिर्ज़ा ने ना बड़ा कलाम। गालिब के नाम पर बम्बे में और दिल्ली में बड़े बड़े इदारे हैं जो उन पर रिसर्च करते हैं। लोग जाते हैं, आप और मैं जाते हैं, आप में से मुराद आप और मेरे जैसे, पढ़ते हैं गालिब को, सुनते हैं गालिब को, महसूस करते हैं गालिब को, देख पाते हैं उनके अल्फाज के अंदर, महसूस करते हैं गालिब हमारे साथ बैठा हुआ है। ठीक है, हमने ना गालिब के ऊपर कोई रिसर्च सेंटर बनाया, ना हमने सागर सिद्दीकी को यह मकाम दिया, यानी हम दे नहीं पाए कुछ। हालांकि सागर सिद्दीकी हक रखते थे इस बात का, उनकी वजह से हम जाने जाते हैं। जिन्होंने सदर अयूब को कहा था कि अगर आपको मुझसे मिलना है, सदर अयूब वंस अ टाइम ही वाज इन दिल्ली, वो किसी ऑफिशियल मीटिंग में थे, वहाँ स्टेट सेक्रेटरी ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब, मैं आप ही के मुल्क के एक शायर का जो लाहौर में रहते हैं, बल्कि रहते क्या हैं, सिर्फ लाहौर में सोते हैं, एक झोंपड़ी में होते हैं, सड़कों पे बैठते हैं और थड़ों पर वो बैठ के शायरी करते हैं, मैं उनके कलाम पढ़ रहा हूँ। प्रेसिडेंट अयूब जर्नैल थे, उनको कलामों से क्या वास्ता था, मगर बाज़ दफ़ा दिल तो होता है ना। उन्होंने कलाम सुना, इतनी शाबाश मिली, इतना क्लैप हुआ, उन्होंने कहा भाई इस बंदे से मिलवाओ, अपने ऑफिशियल से कहा।
प्रेसिडेंसी से हुक्मनामा गया जी प्रेसिडेंट साहब आपसे मिलना चाहते हैं, कहा तो मिलना है तो मेरे पास आए, जी बिल्कुल मैं किस लिए जाऊँ, हाँ जी मुझे तो कोई गरज नहीं है, वाजिब आई डोंट वांट टू सी, आई डोंट वांट टू गो देयर, उनको मिलना है तो फिर प्रेसिडेंट आए। ये तारीख की बात है। लाहौर यानी दाता साहब वो के अपने अंदर एक ताकत रखते थे, कलम की ताकत। कलम की ताकत। एक बात और जोड़ता हूँ यहाँ, मैंने जिम्मेदार घराने में आँख खोली, जी मैंने घर में भैंस, बकरियाँ, मुर्गियाँ, बतखें, मुर्गाबियाँ, बटेरे, ये चीज़ें देखी, मेरा क्या वास्ता था कलम से। हाँ जी मगर कलम की इतनी ताकत है, कलम की इतनी ताकत है कि अगर गालिब को आज हम जानते हैं, अगर मीर तकी मीर का जिक्र मैं करूँ, आप ये पूछेंगे नहीं कौन मीर, अब मीर तकी मीर, मैं मीर अनीस की बात करूँ, मैं मिर्ज़ा की बात करूँ, मैं किसी और उस दौर के शायर की बात करूँ, मैं इकबाल की बात करूँ, हज़रत इकबाल की, आपके जहन में फटाफट एक भारी भरकम स्केच भारी भरकम वजूद से नहीं, बिल्कुल भारी भरकम शख्सियत का स्केच उतरता है, और आप कहते हैं हाँ मैं गालिब को जानता हूँ। मैं किस बुनियाद पे जानते हैं? गालिब की किसी जागीर की बुनियाद पे नहीं, जानते हैं? कलम गालिब की किसी ओहदे की बुनियाद? नहीं, कलम उनका कलम, वास्ता है। कलम। सो जिस बंदे ने अपना रब्त, खा वो पीछे कुछ भी है, अपना रब्त कलम करता से रखा है, जिसने लफ्ज़ों की इबादत की है, जो लफ्ज़ों से मोहब्बत करता है, वो तारीख़ में भी, हाल में भी और फ्यूचर में भी ज़िंदा रहता है। अरे वाह, देखिए वो लोग ज़िंदा हमेशा रहते हैं। लाजम नहीं कि ज़िंदगी साथ दे, उम्र भर कोई जीता नहीं, लेकिन कलम एक ऐसी वाहिद ताकत है जिसके ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी के बाद भी लोगों के दिलों में राज करते हैं, ना सिर्फ राज करते हैं बल्कि ज़िंदा रहते हैं। ज़िंदगी में तो करते सो करते हैं। शहजाद भाई, माशाल्लाह से जो मेरे इल्म में है, आप माशाल्लाह से 14 बरस आप यूके में रहे। जी मैं उसकी कोई रीज़न, कुछ स्टडी के लिए गए, बिजनेस नहीं के नहीं लिए कोई गए? स्टडी नहीं था, बस या मुकद्दर या नसीब, जहाँ रिस्क नसीब लिखा होता है। ठीक है, एक शौक़ था कि बाहर कभी रहें। ठीक है। पहले हसरत से लोगों को देखा करते थे, सुना करते थे, फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं चला गया। ग्लासको मेरा मस्कन था और आई लव विद ग्लासको, क्योंकि मैं वहाँ 13 साल रहे। रहा हूँ बाकायदगी से। 3 घर मैंने बदले वहाँ, मुझे कितनी मोहब्बत होगी उस शहर से। वेरी गुड। इब्तदाई घर, फिर एक घर रहा मेरे पास तकरीबन 8 साल, फिर 5 साल मेरे पास उससे बड़ा घर रहा वहाँ। तो बेतहाशा दोस्तियाँ बनी, बेतहाशा ताल्लुक़ रहे, और काम वहाँ भी यही थे जो मेरे यहाँ हैं। मेरी सोशल एक्टिविटी वहाँ भी बेइंतहा थी। चौधरी सरवर साहब, गवर्नर साहब के साथ मेरी ज़ाती दोस्ती, उनके साथ 2 इलेक्शनों में भी मैं उनके साथ बाकायदगी के साथ रहा, और मुशायरे और महफ़िलें, अखबार का एडिटर था वहाँ मैं, रेडियो का प्रेजेंटर था, FM 93 कहता हूँ, FM आवाज़ यूके का, आवाज़ यूके, आवाज़ यूके एक इदारा था उसका, अब भी है, उसका एक अखबार था बाकायदा, 3 ज़ुबानों में छपता था, उर्दू, इंग्लिश, गुरमुखी में। लोग वहाँ रहते हैं ना, कम्युनिटी। जी बिल्कुल। और इसमें अपना आवाज़ FM में मैं करंट अफेयर करता था, वंस इन अ वीक, और बाहर अंदर से कोई भी सेलिब्रिटी आनी, सियासी आदमी, तो मैं उसको मतलब डील किया करता था। तो ये मेरी वहाँ, आज भी आप मुझे आए हुए 11 साल हो गए वापस, अभी भी कोई फ़र्द क्लास को जाता है तो उसको इतनी पजीराई मेरे हवाले से मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे पता लगता है कि मैं अभी भी ग्लासगो की सड़कों यानी पर कि ग्लासगो की सड़कों पे आपने जो अपने वक्त गुजारा है, ज़ाया और नहीं वो हुआ। शामें, वो जो दोपहर, वो जो ज़ाया सुबह, वक्त मेरा ज़ाया वो नहीं हुआ। लोगों के साथ इतनी मोहब्बत आपने मेरी इकट्ठी बड़ी की कि शदीद आज भी कोई चला जाए तो आपका वहाँ जिक्र करे। मेरा जिक्र क्या, उसको फुल टाइम पजीराई मिलती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ये भी हमारे लिए बड़ी एहसास की बात है कि सिद्दीकी साहब जहाँ भी गए लोगों को बस अपना ही बना लिया, मोह लिया। सर ये बताएं कि सोशल मीडिया के हवाले से भी मैं देखता रहता हूँ, और आपको मैं हर पाकिस्तान के तकरीबन बड़े जो शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और स्पेशली मुल्तान, हर दूसरी तकरीब में आप बतौर मेज़बान या स्टेज सेक्रेटरी होते हैं। तो इस तरफ सर आप कैसे आए? कंपेयरिंग का भी शौक़ था मुझे शुरू से ही, यानी ये शौक़ आपके अंदर से शुरू मेरे से अंदर था, मेरे अंदर, मतलब मैंने एक्टिंग भी की है, ही? राइट, मजबूरन करनी पड़ी थी। ठीक है। अब लोग हैरान होते हैं, लोग शौक़ से करते हैं, हाँ जी। ये कैसा बंदा है जो मजबूरन एक्टिंग करता ऐसी है। क्या मजबूरी? वो एक ड्रामा बन रहा था, मैम ने प्रोड्यूस किया था, मैडम शमीम, और अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। मेरे 2 शेख अशरफ और राजायद मेरे साथी क्लासको से, हमने प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ था, बरतानिया में हमारा था, राइट, ए प्रोडक्शन के नाम से, राइट, आमिर एंड अशरफ एंड आमिर। राइट। तो राजायद भी हमारी साथी थी, वो ग्लासको की कौंसलेट में फर्स्ट ऑफिसर हैं, शायरा हैं बड़ी अच्छी, कई किताबों के खालिक हैं, अशरफ बिजनेसमैन है।
تو اس میں لاہور میں کچھ ہم 70% ریکارڈنگ وہاں کی، 25-30% کام گمبٹ میں سندھ میں کراچی اور یہاں لاہور میں کیا. لاہور میں ایک صاحب نہ آئے جنہوں نے فردوس جمال کے ساتھ ایک سین کرنا تھا، ٹھیک ہے. بال شال سفید اور یہ وہ. تو میڈم ادھر بیٹھی بھیا، میں کہ مجھے بھیا جی، میں نے کہا جی آپ کیمرہ کلوز کرنا ہے آج. میں کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں. کر دیں. نہیں آپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا کیا؟ میں کیا آپ وہ رول کر دیں. میں نے کہا آپ میں پروڈیوسر ہوں، میں آپ کے ساتھ. کہ نہیں بھیا میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا دیکھتی رہتی ہیں چھپ چھپ کے آپ مجھے؟ یعنی آپ کے اندر بیٹھا، میں آرٹسٹ ہوں. انہوں نے کہا میں آرٹسٹ ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں، میں پروڈیوسر ہوں، میں نے ہزارہ لوگوں کو پروڈیوس کیا ہے. آئی نو، میں جانتی ہوں آپ کر سکتے ہیں. کہ آپ کے اندر بھی ایک ایک اندر آرٹ. میں نے کہا فردوس ہاں نہیں آپ کر لیں گے. اچھا ان کے میاں نے تھوڑا ہیزیٹیٹ کیا، دبیر الحسن نے، رائٹر میرے دوست تھے. وہ کہنے لگے کیا کر رہی ہیں آپ، وہ مطلب فردوس اتنا بڑا آرٹسٹ ہے تو کنفیوز. میں نے کہا یہ نہیں ہوتے بھیا کنفیوز، آپ بس ان کو سین دیں. کر دیں. انہوں نے مجھے میں کے سامنے بس سویٹر ویٹر پہنا کے ایک بڑا آدمی بنانا تھا. بڑا اللہ کی ذات ہے مالک، لیکن بیچ میں جو بڑے ہوتے ہیں بے شک، وہ جو عارضی بڑے ہوتے ہیں، سر یہاں سفیدہ لگا، یہ کر وہ کر، اللہ بلا. میں نے کپڑے ٹائی بنا کے جی فردوس جمال. اب فردوس میرے دوست ہیں، میرے گھر بھی آتے رہتے ہیں، یہاں بھی 2 بار مجھے کہتے ہیں او میاں کدھر پھنس گئے ہو. ان سے کہو جی کل کر لیں گے کیا. میں نے کہا جی آپ کلوز کرنا ہے تو میں نے بول لو گے. میں کہ اللہ وارث ہے. انہوں نے کہا پھر اس طرح کریں. انہوں نے دبیر صاحب سے کہا میرے سولو لے لیں، ان کے ساتھ جو میرا ایک شاٹ دکھا دیں تاکہ بندہ کنفیوز نہ ہو. دوست ہم درد کا یہی کام ہوتا ہے. مگر میں نے دبیر صاحب کہنے لگے کہ آپ تینوں ہی ان کے ساتھ سین کر لیں، تینوں بجائے سولو لینے کے. وہ ادھر ادھر کے کٹ کر کے لیتے ہیں نا، تو پتہ یہی لگتا ہے کہ دونوں بول رہے ہیں، اصل میں وہ خود بول رہے ہوتے ہیں. ادھر والا اکیلا، وہاں ایک بندہ بٹھا دیا جاتا ہے جیسے اب آپ تشریف رکھتے ہیں، وہ ادھر کے ڈائلاگ بولتا ہے لیکن کیمرہ صرف آپ کے اوپر ہوتا ہے اور آپ اسے وہ سمجھ کے بات کر رہے تھے جو آرٹسٹ. یہ کٹ ٹو کٹ ہے، بیہائنڈ دا کیمرہ. ہاں جی. تو انہوں نے کہا آپ سین کریں. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے بسم اللہ کریں. جب میں نے پہلا سین کیا، میں نے ادا کیے ڈائلاگس. میں ایک تو سکرپٹ نہیں بھولا کیونکہ رائٹر تھا. قلم آج میرا 4-6 لائنیں ہوتی ہیں، سکرپٹ مجھے یاد رہ گئی. دوسرا ادائیگی میں ریڈیو کا بندہ تھا، میرے لیے مسئلہ نہیں ہوا آواز کا زیر و بم دینا. تیسرا مجھے کچھ اندازہ بھی تھا ایکٹنگ کا. میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں بڑی ایکٹنگ کی، بڑا اسٹیج ڈرامے ہم کالج میں کیا کرتے تھے، وہ کام آ گئے. جو گیٹی کا ڈنڈا کھیڑتا ہے نا وہ کلاشن بھی اچھی چلاتا ہے، تو پریکٹس آ جاتی ہے. تو تیسرا جیسے سین ختم ہوا تو بہار بیگم بیٹھے تھے، سعدی امام بیٹھے تھے، سلیم شیخ، احسن خان، انہوں نے کلیپ کیا. لو جی ہم ایک نیا آرٹسٹ مل گیا، ہم ایک نیا آرٹسٹ مل گیا. میں شرمسار سا ہو گیا. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں غلطی ہوگی، مذاق اڑا. تو سلیم آیا مجھے پھر، عامر بھائی آپ نے پیچھے سین کیوں نہیں لیے؟ تو شمی ہمارا کہنے لگی میں نے تو بھائی ایسے کئی بار کہا. بھائی کہنے نہیں آپا میں نے نہیں کرنا. حالانکہ میرے پارٹنر نے کیے، لے کے کیے، کہہ کے کیے، میں نے نہیں کیے. خدا داد صلاحیت موجود تو وہ خدا داد صلاحیت بستی خدا داد اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو وہ کہیں نہ کہیں پھر کام آ گئی. یعنی بچپن سے آپ جو لی ہیں مطلب اسی طرح سے. ہاں اس کی ایک عمر. میں سنجیدہ طبیعت کا آدمی ہوں. مجھے نئے ملنے والے بندے سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں بڑا اچھا مزاح کر لیتا ہوں. میں بڑا اچھا محفل کو گلزار بنا دیتا ہوں. میں اسٹیج کمپیئرنگ کر رہا ہوں، میں لوگوں کو ہنسوا دیتا ہوں. میں خطاب کر رہا ہوں، میں لوگوں کو ہنسوا دیتا ہوں. مگر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سنجیدگی. وہ کہتا تھا نا عمران سیریز کے جو کریکٹرز ہیں، ارسطو تھا کیا نام تھا، وہ کہتا تھا میں نے زندگی میں عمران کے بارے میں اس نے لکھا کہ عمران اگر کچھ کہے کہ میں نے زندگی میں کبھی مزاح اختیار نہیں کی، سنجیدگی اختیار نہیں کی، کیونکہ مجھے معلوم ہے ایک دن اپنی تمام تر سنجیدگیوں کے ساتھ مجھے یہاں سے چلے جانا ہے. تو اس لیے میں مزاح کرتا رہتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے رائٹر تو آپ ہیں اور بہت سارے شاعر کو بھی آپ پڑھتے ہیں. ہاں جی شاعری میں سب سے زیادہ کسے پسند کرتے ہیں؟ غالب کا ذکر ہوا. میں اٹالیا میں تھا، ایک صاحب نے غالب کو اپوز کیا، میں سیدھا ہو گیا. اچھا دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں غالب کو؟ غالب کا نام ایسے لینا بغیر کسی سیکھے کے، میں تو توہین سمجھتا ہوں غالب کے ادب کی. کہنے لگے جی جب جلیانوالہ باغ ہو رہا تھا غالب عشق شاعری کرتے. میں کہا آپ غلط کہتے ہیں، غالب تو رو رہا تھا. غالب آپ اس کا ڈرامہ دیکھیں نا غالب کا، تو رو رہے تھے. انہوں نے لٹکے ہوئے انسانوں کو دیکھ کے ان سے کلام. میں کہ غالب تو دکھی تھا. غالب اپنے 7 بچے جمتے ہی پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیارے ہوتے گئے، تو وہ میں کہ اس دکھ سے گزرا ہوا ہے. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے. عشقیہ شاعری اور یہ لب و رخسار کی باتیں شاعری کا حصہ ہے، مگر غالب کے پیغام میں جو پیغام ملتا ہے، میں کہ آپ کو پرشین نہیں نہ آتی؟
آپ ان کا زیادہ کلام پرشین میں ہے، زبان یار من ترکی ومن عالم کہ ترکی نمی دانم، میں کہ آپ کا مسئلہ یہ کہ میں وہ ہوں جس کے ترکی نہیں آتی اور میرے یار کی زبان ترکی ہے، کیا بات ہے، اب ہم مریں تو کہاں مریں؟ ہاں جی کہاں جائیں، بالکل. یہ بتائیے گا کہ ایک رائٹر ہوتا ہے، شاعر بھی ہے، درد دل رکھتے ہیں، تو آپ کے بھی کوئی تار دل کے؟ ہم صرف دل رکھتے ہیں، اچھا درد دل نہیں رکھتے. درد دل ہوتا ہے، ہر دل میں ہوتا ہے، پہلے دل رکھتے ہیں، لوگوں کے یہاں دل نہیں ہے، صحیح، احساسات میں دل کا فقدان ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا، صاحب ہے میرے، وہ میرے بڑے اچھے صاحب، میں نے کہا آپ کا دل کہ ہے ہی نہیں. جذبہ ہی نہیں کوئی ہے، نہیں جذبہ کیا خان صاحب، وہ کہتے ہیں دل ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. میں نے کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں، دل تو ہوتا ہے. کہنے نہیں دھڑکنے کے کام آتا ہے. میں نے کہا نہیں، یعنی ان کے نہیں ہے کوئی ان کے معنی نہیں. میں نے کہا اگر وہ صرف دھڑکتا ہے تو پھر وہ دل نہیں ہے، دل نہیں ہے، اگر وہ محسوس کرتا ہے، دھڑکن کی آواز آتی ہے تو پھر وہ دل ہے. کیا وہ پہلو دل میں چیرا تو فقط ٹکڑا ہے خون نکلا. بالکل. تو وہ کہتا ہے نا کہ تیرے دل میں تو رفو کا بہت کام نکلا. ہاں جی. ہم تو سمجھے تھے کہ ہو گئے کوئی 2-4 زخم، ارے واہ، تیرے دل میں تو رفو کا بہت کام نکلا. بہت سارا کام، یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہیں ہاں، ادھیڑ ہوئی ہوئی تیرا ہیں. تو بڑا ادھر پدھر ہوا پڑا تھا، ہاں جی. دل تھا تو ادھر پدھر پڑا تھا. ڈیفینیٹلی. کیسے سر اپنے معزز محبت والے شاعر جو ہیں ان کا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ آپ کو محبت والے شاعر نہیں، مطلب میں ایک دو شعر آپ کو اچھے جی بالکل بالکل جو ہمارے مجھے ویورز بہت زیادہ میرے جو دیکھ رہے ہیں، جو خان صاحب کے اسپیشل اس چینل کو دیکھتے ہیں. پہلے میں ایک بات کروں گا شاعری کے حوالے سے. ایک پروگرام میں نے دیکھا، انڈیا کا تھا، انہوں نے کہا کہ انداز بدل گیا، وقت بدل گیا، چیزیں بدل گئی. آنکھ کی بات کی انہوں نے، کہہ لے کہ کل جب آنکھ استعمال ہوتی تھی، ان آنکھوں کی مستی کے پروانے ہزاروں ہیں، یہ آنکھیں دیکھ کر ہم ساری دنیا بھول جاتے ہیں، یہ آنکھیں دیکھ کر ہم. آج آنکھ کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ چیز وہی ہے، دماغ وہی ہے، مقصد وہی ہے. آگے سننے اور سمجھنے والے بدل گئے، ادراک بدل گئے. اکھیاں نہ گولی مارے، ہاں جی منڈا پٹواری دا اکھیاں نہ گولی مارے. نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ آنکھ وہی تھی، آنکھیں دیکھ کر ساری دنیا بھول جاتے ہیں، یا اب اکھیوں سے گولی مارے. واٹ از دس؟ کہاں چلا گیا معاملہ؟ ایسے ہی. تو آنکھ پر میں آپ کو ایک شعر بالکل بالکل ہمارے ویورز آپ سننا چاہیں گے، اور بڑے باذوق بڑا بندے ہیں. اچھا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے کہ آؤ آنکھوں سے بات کرتے ہیں. کیا بات ہے، آؤ آنکھوں سے بات کرتے ہیں. لفظ مطلب بگاڑ دیتے ہیں، لفظ مطلب بگاڑ دیتے ہیں. آؤ آنکھوں سے بات سے کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور آنکھوں پہ ایک شعر اور سنیے گا. جی بالکل بالکل. اس نے اپنی آنکھوں سے مجھے پکارا، اس نے اپنی آنکھوں سے مجھے پکارا، میں نے آواز کو آتے دیکھا. ارے واہ، میں نے آواز کو آتے دیکھا. میں نے آواز کو آتے دیکھا. اب شعر کی لطافت دیکھیے سر، اس کو مقرر کیجیے گا، مجھے ذاتی طور پہ پسند اس آیا. نے اپنی آنکھوں سے مجھے پکارا، میں نے آواز کو آتے دیکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور سماعت اور آواز کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، صرف الفاظ کا ہے کہ میں سماعت کے اس مقام پر ہوں. میں سماعت کے اس مقام پر ہوں. سماعت کا ایک مقام بھی ہوتا ہے نا، بالکل. صاحب سماعت ہونا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. میں سماعت کے اس مقام پر ہوں کہ مجھ سے کرتے ہیں گفتگو آنسو. ارے واہ، یعنی چھوٹے الفاظ میں بہت بڑی بات ہے. کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، کتنی بڑی بات بہت ہے. بڑی بات ہے. اور اب ایک تجریدی شعر سنیے گا جی بالکل. کہ اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں. اس پیالے میں یعنی زہر تھا ہی نہیں. تھا ہی نہیں اس پیالے میں، زہر تھا ہی نہیں، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. ارے واہ، ارے واہ. یعنی نہیں مرا نا، نہیں مرا. نہیں مرا. اگر ہوتا تو وہ پی کے بھی مر بھی گیا، مگر شاعر کہتا ہے کہ ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. وہ امرت دھارا تھا اس کے لیے، اس نے جان کے اٹھایا اور پی لیا. چڑھ کے سولی پہ منصور بولا، چڑھ کے سولی پہ منصور بولا، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی یہ وہ خاص لوگ تھے جن کا نام ہمیشہ رہے گا. چڑھ کے سولی پہ منصور بولا، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. عشق، یہ سقراط عشق کی بنیاد پہ پیالہ پی گیا تھا. بالکل. اور منصور عشق کی بنیاد پہ سولی چڑھا تھا. اور منصور تو نہیں بولا ہوگا، مگر چڑھ کے سولی پہ منصور بولا، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. اور اب میں تھوڑی سی اس کو اور طرف لے آؤں. جہاں عشق ہے وہاں کربلا، جہاں عشق ہے وہاں کربلا. عشق تھا تو گردن کٹوائی. عشق تھا عشق تھا تو وہاں پھر کربلا. کربلا کے مفہوم کے طور پہ یہاں استعمال، جہاں عشق ہے بھئی، جہاں جہاں عشق ہوگا وہاں وہاں کربلا ہے. تو یہ ہے سارا سلسلہ.
سر اب ہمارے ویورز جو پہلے تو میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، یعنی میری بک لسٹ میں اور میرے کانٹیکٹس کی لسٹ میں، اور جو ہمارے ویورز میرے ہٹ جو لسٹ میں تو نہیں ہے نا؟ نہیں محبت والی لسٹ میں ہیں، تو ان کو کوئی خاص میسج آپ دینا چاہتے ہیں؟ میسج یہ ہے کہ بس کام کرتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، جو کام آپ کو آتا ہے، ادب کا کام آتا ہے، لٹریچر کا آتا ہے، آپ ریڈیو پہ کام کرتے ہیں، آپ دنیا کو ہدایت کرتے ہیں، آپ کو بڑے لکھاری ہیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ یہ مت دیکھیے کہ آپ کے کام کو سراہا جا رہا ہے یا اسے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ تنقید ہی سراہنے کی پہلی سیڑھی ہے اور وہی سراہت آپ کو آگے لے کے جاتی ہے۔ سو اپنے کام کو مت چھوڑیے اس بنیاد پر کہ کوئی آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تنقید آپ کی شکست کا سبب نہیں بنے گی، کام چھوڑ دینے سے آپ خود بخود اپنی شکست تسلیم کر لیتے۔ گویا آپ مت سوچئے کہ میں موم کی سیڑھی پہ کھڑا ہوں، آپ مت سوچئے، بڑا خوبصورت شعر ہے کسی کہ آپ شاعر مت کا سوچئے کہ میں موم کی سیڑھی پہ کھڑا ہوں۔ آپ کاغذ پہ آگ نہیں رکھ سکتے، ارے واہ، کیا بات ہے جی، آپ کیا بات ہے، ذرا کاغذ دینا میں نے آگ اٹھانی ہے، ہاں جی، یہ نہیں کر سکتے آپ، نہیں کر سکتے، نہ یہ کام اپنی ہتھیلی سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، لہٰذا اپنا کام جاری رکھیے۔ میں موم کی سیڑھی پہ کھڑا سوچ رہا ہوں، ارے واہ، سورج سے عداوت کا صلہ کیسے ملے گا؟ ارے واہ، ارے اتنی خوبصورت باتیں، اور مجھے تو مزید آپ سے جو ہے نا محبت ہو گئی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے الفاظوں کو نہیں استعمال کرتے، چھوٹے الفاظوں کو بڑی یہ بات مزید میں محبت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ نہیں، محبت تو میں اسٹوڈنٹ ہوں آپ کا جناب، اور آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ سلامت سلامت۔ ندیم خان آفیشیل کے لیے کوئی خاص میسج؟ آپ بڑا سافٹ چل رہے ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور یہ تو بڑا پروڈکٹیو کام ہے، جی بڑا مثبت کام ہے، بالکل، بڑا اچھا کام ہے۔ میں جب گلاسگو ریڈیو پہ کام کرتا تھا، جب میں وہاں بولتا تھا، تو میں یعنی کرنٹ افیئر میرا موضوع تھا، اور میں دنیا جہان کے معاملات کو لے کے چلا کرتا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمیں آگاہی دیتے ہیں۔ آج ندیم خان آفیشیل وہ کام کر رہا ہے، آپ کو آگاہی دیتا ہے، آپ کو دوستوں سے ملواتا ہے، آپ ان کی باتیں محبت سے سنتے ہیں، اور میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دعویٰ میرا بجا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، کیا بات، کیا بات ہے، دعویٰ میرا بجا ہے تجھے کہ دیکھنے۔ آپ بہت اچھا کام کریں، آپ سلامت رہیں۔ تھینک یو سو مچ ندیم خان آفیشیل پر آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اور میں ان کے دل سے قدر کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس میں کہہ رہا ہوں، واقعی ایسے لوگ جو ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے علاوہ ہمارے ملتان کا بہت بڑا اثاثہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ان کی تعلیمات اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے اتنا علم ہمیں ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کی قدر کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ندیم خان آفیشیل پر آپ اسی طرح کے خوبصورت لوگوں کو، اسی طرح کی سیلیبریٹیز سے ملتے رہیں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانتے رہیں، تو کرنا صرف آپ نے اتنا ہے کہ ندیم خان آفیشیل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں۔ اگلے کسی خوبصورت شخصیت کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ندیم خان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔